تو پھر یوں جھک لگا. عمل کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. جس عمل کی ابتدا آپ اعمال کے لیے کر رہے اس کی دعا قبول ہوتی. اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو ہر وقت باوضو رہے, اور ہر باوضو رہنے کے دوران, وضو کرنے کے دوران یہ دعا بھی اہتمام کرے, دعا کا اہتمام بھی کرے. وہ کتنا خوش قسمت ہوگا. باوضو بھی رہے اور ہر وضو کے دوران اس دعا کا اہتمام کرے, اس دعا کو پڑھے, اس دعا کو پڑھے, اس دعا کو پڑھے. وہ کتنا خوش قسمت ہے. اور ہر دفعہ اللہ پاک سے اپنی مغفرت کے لیے اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ مجھے معاف کر دے, بس مجرم ہوں, اور اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما. دیکھو اس دنیا میں ضروریات زندگی کا مانگنا شرعاً حرام نہیں ہے. اپنے جسم کی, اپنے گھر کی, اپنی اولاد کی, اپنی زندگی کی ضروریات مانگنا حرام نہیں ہے. اور اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما, اور اللہ مجھے برکت دے, ایسا برکت والا رزق دے, بس برکت. اور برکت اور کثرت کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ کتی کے کتنے بچے ہیں اور بکری کے کتنے بچے ہیں, اور ریوڑ کتی کے یا بکری کے؟ کتی کے پاس کثرت اور بکری کے پاس برکت ہوتی ہے. اللہ برکت کو پالتا بھی ہے, اللہ برکت کو بڑھاتا بھی ہے, اللہ برکت کو پھلاتا پھیلاتا, اور پورا نظام برکت کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ پاک برکت عطا فرما, اور اللہ نے برکت دیتا ہے, اللہ برکت دیتا ہے. اور ایسی برکت جب دینے پہ آتا ہے پھر نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے, پھر نسلوں کو برکتوں کے دروازے کھلوا کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو کیسے ہوا, کس طرح ہوا. یہ برکت کے دروازے ہیں اللہ جب کھولنے پہ آتا ہے. عرب کا ایک بہت مالدار آدمی بن محفوظ عرب کا, وہ دنیا کے مالدار آدمی میں اس میں شمار ہوتا ہے, دنیا کے مالدار آدمی. اس کے بیٹے سے میں ملا ہوں ابھی 2 سال پہلے, غالباً 2 سال ہو گئے فوت ہوا. اس کا نام ہے خالد بن محفوظ الحضرمی. یہ پوری دنیا میں اس کا بزنس ہے, بہت بڑا بزنس ہے. اور یہ بینک الاہلی, یہ سعودی عرب میں اہلی بینک ہے. کون سے ایم سی, پتہ نہیں کون سے, این سی بی. حکومت سعودیہ بھی اس کی مقروض رہتی ہے. اب سنا ہے کہ وہ اس نے مرنے سے پہلے یہ نظام جدا کیا تھا کہ میں سود سے بچوں. میری اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. وہ ایک کام کے لیے میرے پاس چاہتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ میرا نہیں, یہ بات اس نے نہیں کہی, اس کے ساتھی نے کہی, اس کا جو دفتر ہے بہت بڑا کروڑوں روپے مہنگا دفتر ہے, اس کے سامنے ایک رسہ لٹک رہا ہے. اس کا باپ جو تھا حمال تھا. عربی میں حمال کہتے ہیں پانڈی, کلی, وزن اٹھانے والا. ایسے ادھر سے وزن اٹھایا ادھر لے لیا, مزدور. حمال, حمل اس لیے کہتے ہیں حاملہ, وزن اٹھانے والی. تو اس کا باپ حمال تھا, تو اس کے پاس رسہ ہوتا تھا, اسی رسے سے نا وہ سامان باندھ کے اپنے کندھے پہ رکھتا تھا. تو اس نے اپنے رسے کو بہترین فریم کر کے دفتر کے سامنے جہاں اس کی نظر پڑے, اور مجھے خالد نے بتایا, مرحوم نے, کہنے لگا میں دیکھتا تھا اور کہتا تھا خالد خیال کرنا تو بن محفوظ کا بیٹا ہے اور وہ حمال ہوتا, تو خیال کرنا, اپنی اوقات میں رہنا. تو ایسے کا بیٹا ہے جو تیرا باپ حمال تھا, پانڈی کلی تھا, مزدور تھا. اور ایک دفعہ وہ بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کی اتنی بڑی دولت, کہنے لگا 2 چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں جو میرے والد مجھے بتاتے تھے. کہتے تھے کہ ایک دفعہ میرے والد کہتے ہیں میں حج کے دوران مزدوری کر رہا تھا. حج کے دوران حاجیوں کی مزدوری ہوتی ہے, سامان ادھر سے ادھر اٹھا, ادھر سے ادھر اٹھا. کوئی اللہ والے ملے مجھے, انہوں نے مجھے سامان دیا اور پیسے بھی, مزدوری بھی زیادہ دی.
اور ایسے کہہ دیا. کہنے لگا, میرے والد کہنے لگے جوان تھے, کہنے لگا جوان تیری پیشانی پہ میں بخت دیکھ رہا ہوں, ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑی گہری بات ہے. اگر کسی کو میری بات سمجھ آ جائے تو, اگر کوئی سوتا ہوا اٹھ جائے میری بات سن لے تو بڑی کام کی بات کہہ گیا ہوں میں کہ جوان تیری پیشانی پہ بخت دے رہا ہوں, ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں اس نے دبایا ہوا؟ تو نے اس کو کیوں دبایا ہوا ہے؟ پھر میری بات سمجھ نہ آئی. کہنے لگے میں پھر اپنے کام میں لگ گیا, اس کا کام کر رہا تھا, سامان کوئی اٹھانا تھا. اس نے پھر کہا, انہوں نے تمہاری بات کیوں نہیں سن رہا؟ اس نے مجھے پتہ نہیں میں کیا ہے, میں تو مزدور ہوں, میرے گھر میں مزدوری کروں گا تو روٹی پک جائے گی, اس کے بعد نہیں پکے گی. انہوں نے کہا ایسا کر تو, آج کے بعد تجھے ایک چیز بتاتا ہوں, اپنے رزق کو کبھی حرام نہ کرنا, حرام نہ کرنا, حلال کرنا. اور مجھے دعا میرے والد کو بتائی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا بتائی. کہنے لگا جب وضو کرنا نا یہ دعا کثرت سے وضو کے دوران پڑھنا. کہنے لگا بابا جی بات بتا کے چلے گئے, انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھی جھکتے دیے اور ان کا سامان تھا, میں اگلی مزدوری پہ نکل گیا. لیکن کچھ بات ایسی تھی جو میرے اندر نقش کر گئے, نقش کر گئے. یہ جو پیشانیاں ہوتی ہیں نا, پیشانیاں جو صاحب نظر ہوتے ہیں, یہ پیشانیوں پہ بخت اور بدبختی پڑھ لیتے ہیں. بخت بھی اور بدبختی بھی, سعادت بھی اور شقاوت بھی, بخت بھی اور بدبختی بھی, یہ پیشانی پہ لکھی ہوتی ہے. پیشانی پہ آپ نے دیکھا نا لکیریں ہوت پڑتی ہیں, ان لکیروں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی نظر چاہیے, یہ اللہ نظر مجھے بھی دے آپ کو بھی دے, وہ نظر چاہیے. اگر مجھے بھی مل جائے آپ کو مل جائے تو کمال کی چیز ہے, اس کے اندر لکھا ہوا سب کچھ نظر آ جاتا ہے, بہت کچھ نظر آتا ہے. اور جن کو ملتا ہے پھر برتن بھی بڑا ملتا ہے, جن کو کشف ملتا ہے تو ان کو برتن بھی بڑا ملتا ہے, سینہ بھی بڑا ملتا ہے. بھینس کو دودھ اگر ملا ہے تو اس کو دودھ والا سینہ بھی بڑا ملا ہے, اللہ نے پھر اس کو سینہ بھی دیا ہے. بکری کا تھوڑا سا دودھ ہو یوں پھول جاتا ہے, بھینس کا دودھ کتنا ہو اندر مٹکے بھرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. سمندر کا سینہ گہرا ہوتا ہے, چشمے ندی نالے بڑا شور کرتے ہیں اور پانی تھوڑا سا ہوتا ہے. تو میں کہ تیرے ماتھے میں بخت ہے. اور کہنے لگا میں نے یہ پڑھنا شروع کیا, بس پڑھتا رہو پڑھتا رہو پڑھتا رہو. کہنے لگا کئی سال پڑھتا رہا, اس کا کوئی اثر نہ ملے مجھے. ہاں کئی سال پڑھتا رہا, بس پھر رب کا نظام جو اوپر سے بدلا نا, اللہ جل شانہ نے وہ بخت والی گھڑی میرا رب لایا. کہنے لگا اب عالم یہ ہے کہ دنیا کے حکمران ملاقات کا وقت مانگتے ہیں, ملاقات کا وقت مانگتے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں یہ دعائیں بخت کو نہیں لاتی, یہ دعائیں قبولیت کی گھڑی کو قریب نہیں لاتی, یہ دعائیں مقبولیت کی گھڑی کو اور قریب کر کے تیرے لیے دروازے نہیں کھلواتی. اب کیا سمجھتے؟ ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, ان مسنون دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے, اور ان مسنون دعاؤں کے اندر ایک قوت ہے, مقناطیسی قوت ہے, افاقی قوت ہے, نوری قوت ہے اور ازلی قوت ہے ان مسنون دعاؤں کے اندر. آپ یقین نہیں آتا. ان مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھ تو لیں. ایم بی اے کے نام پہ بڑی بڑی ڈگریاں کی, سی اے کے نام پہ بڑی بڑی ڈگریاں کی, بزنس کے نام کی ڈگریاں کی, مخلوق سے لینے کا فن سیکھا اور خالق سے لینے کا فن سیکھا نہیں. نہ خالق سے لینے کے فرق کے نہ سیشن لیے, نہ لیکچر لیے, نہ کلاسیں لی. یہ تسبیح خانہ کلاسیں ہو رہی ہیں ساری. اللہ سے لینے کی یہ ساری کلاسیں ہو رہی ہیں, یہ سارے سیشن ہو رہے ہیں, یہ ساری ورکشاپیں ہو رہی ہیں. میں بھی لینے کا فن سیکھ رہا ہوں, آپ بھی مل جل کے سیکھ رہے ہیں, سارے ہم سارے مل جل کے سیکھ رہے ہیں. جو پی ٹی کرتا ہے رائٹ کر کے خود بھی پی ٹی کرتا ہے ساتھ, یا خود کھڑا رہتا ہے. کیا خیال ہے ایسے نا, خود بھی ساتھ پی ٹی کرتا ہے. جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے تو ہم سارے اللہ سے مانگنے کا فن سیکھ رہے ہیں.
میں بھی، آپ بھی. میں بظاہر بیٹی کرانے والا ہوں، لیکن بات تو وہی ہے، میں خود بھی منگتا ہوں، بھکاری ہوں، کشکولی ہوں. انتم الفقراء، تم سارے فقیر کشکولی ہو. مسنون اعمال کے ذریعے اللہ جل شانہ سے مانگنے کا فن سیکھیں. تجارت کا فن، بزنس بڑھانے کا فن، کتابوں میں کتابیں ہیں، کتابوں کی کتابیں ہیں. گاہک سے ڈیل کا فن، کتابوں کی کتابیں ہیں. اپنے کاروبار کو کیسے چمکائیں، کتابیں ہیں. لیکن اللہ سے اور اللہ کے خزانوں سے کیسے مانگیں، اس کی کتابیں کہاں سے آئیں گی، اس کا نظام کہاں سے چلے گا. اللہ کے خزانوں سے کیسے مانگیں، یہ نظام کیسے چلے گا.